أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Parang serte ka. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت السلام سید الاولین والآخرین تاجدار کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی محترم مکرم دوستوں بزرگوں بھائیوں پردہ نشین اسلامی قوم اور بہنوں الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کی توفیق سے آج رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ ہے اللہ تعالی ہم سب کے روزے نمازیں تلاوت ذکر صدقہ خیرات اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے دین و دنیا میں عزت اور کامیابی کا ذریعہ بنائے
آج کی مختصر سی مجلس میں اس موضوع پہ گفتگو کریں گے کہ ہمارے گھر ہمارا تعلق، ہمارے گھر ہمارا ادارہ۔ جس طرح کوئی شخص کسی انسٹیٹیوٹ میں آتا ہے اور وہاں کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں وہ ڈین بن جاتا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کا، یا پھر وہ چانسلر، رئیس یا صدر بن جاتا ہے، تو پھر اس کے نیچے جتنے شعبے آ جاتے ہیں ان کو پھر بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ ہم کسی بھی شعبے کی سربراہی اسے دیتے ہیں جسے اس شعبے کے بارے کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، کچھ ڈگری ہوتی ہے اس کے پاس۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اسلامیات کا شخص سائنس کے شعبے کو ڈیل کر رہا۔ آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ سائنس کے شعبے کا ہیڈ اسلامیات پڑھا رہا۔ وہ اپنے مضمون میں ماہر ہے، اسے وہی شعبہ دیا جاتا ہے، اور جو آل راؤنڈر ہوتا ہے، ہر فن مولا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے علوم کی بنیاد پہ ترقی کرتے کرتے تمام شعبہ جات کا ہیڈ بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جو شخص کسی بھی عہدے کا، منصب کا امیر بنا دیا گیا، اس کے زیرین جتنے معاملات ہیں ان کے بارے اس سے پوچھا جائے گا، اور وہ جواب دہ ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور آگے فرمایا والرجل راع الرعیۃ البیت۔ آدمی اپنے گھر کا ہیڈ ہے، ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، والمرأہ، اور عورت وہ خامد کی عزت کی ہیڈ ہے۔ اگر خامد کی عزت خراب ہوتی ہے تو اس میں عورت کا کردار ہے، اور اگر عورت کی عزت خراب ہوتی ہے، بچوں کی عزت خراب ہوتی ہے، اس میں خامد کا کردار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کو منظم کرنے کے لیے سارے اصول بیان فرمائے ہیں کہ کس طرح میں آپ ایک گھر کو پورا ادارہ، پورا انسٹیٹیوٹ، پورا ایک ایجوکیشنل سسٹم اور پورا ایک منظم، پوری دنیا کے سامنے ایک قانونی اور ایک اخلاقی، ایمانی، روحانی، تعلیمی ایک کمال قسم کا انسٹیٹیوشن ہم ان کے سامنے بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کے بچے آپ کے گھر کے اندر جو ادارہ ہے اس کے پابند نہیں ہیں، آپ کا گھر بے اصول ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی ضابطہ نہیں ہے، آپ کی بیٹی کے لیے، بیٹے کے لیے گھر میں آنے جانے کے آداب نہیں ہے، آپ کی بیوی کے لیے مہمانوں کو ڈیل کرنے کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، تو آپ لکھ لیجئے، آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، آپ وہاں ترقی نہیں لا سکتے۔ کوئی بھی شخص کسی ادارے کو منظم کرنا تب سیکھے گا جب گھر کے اندر اسے تنظیم سازی کے تمام قسم کے معلومات اس کے ذہن میں ہوں گے، اور وہ گھر کے اندر تجربہ کر رہا ہوگا۔ کیوں؟ آپ بہت سارے ڈپارٹمنٹ میں ہم اپنی بیٹیوں بہنوں کو تعلیم کے لیے بھیج دیتے ہیں، لیکن سب سے محفوظ ترین ڈپارٹمنٹ بیٹی اور بہن کے لیے پہلے نمبر پہ گھر ہے۔ اسی لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم گھروں کے اندر قرار پکڑو۔ خواتین کی محفوظ ترین پناہ گاہ گھر ہے۔ انہیں سب سے پہلا انسٹیٹیوٹ جو تعلیم دیتا ہے وہ باپ کی شکل میں ایک ٹیچر دیتا ہے، اور ماں کی شکل میں ایک استاذہ، ایک معلمہ اس کی تعلیم کرتی ہے اور اس کی فکر اور سوچ کو نکھارتی ہے۔ میرے بھائی، اگر میں آپ آج سے ہی اپنے گھر کو ایک ادارے کا رنگ دے دیں کہ جس طرح مجھے پیسہ آتا ہے میں ایک سکول کو منظم بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کی دیواروں پہ پلے گارڈ اور سائن بورڈ لکھوا کے لگاتا ہوں، اس کے اندر پارک بناتا ہوں، بچوں کی فضا کا انتظام کرتا ہوں، ان کی تفریح کا انتظام کرتا ہوں، ان کے لیے اچھے اچھے لیکچرر میں طلب کرتا ہوں اس انسٹیٹیوٹ میں، تاکہ میری جو ہے ریٹنگ بڑھے اور میری گروتھ بڑھے اور زیادہ لوگ اس طرف توجہ کریں تاکہ مجھے پیسہ آئے۔ اگر پیسے کی خاطر ہم یہاں تک جا سکتے ہیں تو اپنے گھر کے افراد کو دنیا کی سربراہی دلوانے کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک چلے جانا چاہیے۔ ہر انسان کا سب سے پہلا فریضہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ کہ میری زندگی آسودہ ہو جائے، میری زندگی سکون میں آ جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 باتیں فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
پہلی بات اسے یہ فرمائی کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ، اپنے گھر کے معاملات پہ توجہ کر. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کے معاملات پہ توجہ کر. یہ تیرا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، کوئی شعبہ بگڑنے نہ پائے. بچوں کا شعبہ ہے، بیٹیوں کا شعبہ ہے، مہمانوں کا شعبہ ہے، ورزی خانے کا شعبہ ہے، بیٹھک کا شعبہ ہے، لانچ کا شعبہ ہے. ہمارے گھر کے اندر بہت سارے شعبے ہیں. ہم آہستہ آہستہ اپنی گفتگو میں انہیں موقع محل کی مناسبت سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے احکامات دیے ہیں ان احکامات کو بھی ہلکا سا انگیز کرنے کی کوشش کریں گے. حضرات گرامی، یہ سارے شعبے، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ میری زندگی پرسکون ہو جائے. تو آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کے معاملات پہ کنٹرول رکھ. تو اچھا دین بن، اچھا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن. تجھے اللہ نے ایک گھر دیا ہے، تو تیرا تعارف ہے، پتہ چلے گا لوگوں کو. جو بندہ گھر اچھا چلا سکتا ہے وہ پورا ملک اچھا چلا سکتا ہے. اس کی گارنٹی جناب محمد رسول اللہ نے دی ہے. یہ لکھی ہوئی بات، یہ لکھی ہوئی بات ہے. جو بندہ گھر اچھے طریقے سے چلا سکتا پورا ملک چلا سکتا ہے. جسے گھر نہیں چلانا آتا وہ کچھ بھی نہیں چلا سکتا. آپ کے بچے دکان اچھی چلا سکتے ہیں اگر انہیں گھر اچھا چلانا آتا ہے. وہ ایک سکول، ایک یونیورسٹی، ایک پورا انسٹیٹیوٹ اچھا چلا سکتے ہیں اگر انہیں گھر اچھا چلانا آتا ہے. آپ کی بیٹی پورے شہر کو لیڈ کر سکتی ہے اگر اسے گھر اچھا چلانا آتا ہے. آپ کی بیٹی پورے ملک کو چلا سکتی ہے، پورے ملک کی لیڈر بن سکتی ہے اگر گھر کے اندر اسے لیڈر بننا آ گیا ہے. کہ لیڈری کسے کہتے ہیں؟ گھر کے اندر بڑی جہات ہیں اور پورا ملک اس کے ڈپارٹمنٹ بڑے ہیں، لیکن تعداد اتنی ہی ہے جتنی کسی گھر کے اندر شعبے کی ہوتی. خوراک کا شعبہ ہو، وزارت داخلہ گھر کی باتیں ہوں، وزارت خارجہ گھر کے اندر آنے والے مہمانوں کی باتیں ہوں، اور پھر ایک دوسرے سے رشتہ داری، خارجہ پالیسی، ملکوں کی دوسرے ملکوں کے ساتھ بچے بچیوں کے رشتوں کی خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی. حضرات یہ پورا ایک انسٹیٹیوٹ ہے. میرے بھائی آ اپنے گھر پہ توجہ دے. تو گھر کا سربراہ ہے، اللہ نے تجھے پوری یونیورسٹی دے رکھی ہے، اللہ نے پورا سکول دے رکھا ہے، اللہ نے پورا ملک تجھے دے رکھا ہے. آ اپنے ملک کی حفاظت کر. تیرا گھر تیرا ملک ہے، تیرا گھر تیری یونیورسٹی ہے، تیرا گھر تیرا انسٹیٹیوٹ ہے، تیرا گھر تیرا بہت بڑا ادارہ ہے. اگر تو یہ سلجھا سکتا ہے تو دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ کو سیدھا کر سکتا ہے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کی عزت اس کے گھر سے بنتی، انسان کا وقار اس کے گھر سے بنتا ہے، انسان کا احترام، انسان کی گروتھ، اس کے جو ذہنی زاویے ہیں ان کی نشو و نما، ان کی فکر کے اندر ارتقاء ایک گھر کو چلانے سے آتا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. یہ گھر تمہارا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے پرسکون جگہ بنایا. ہم پرسکون لطف لینے کے لیے پارک کا رخ کرتے ہیں، ہم پکنک پوائنٹ کا رخ کرتے ہیں، ہم ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں کہ جہاں جانے کے لیے ہمیں لاکھوں روپے صرف کرنا پڑتے ہیں. ہم اپنے گھر کو جنت کیوں نہیں بناتے؟ ہم اپنے گھر کو سکون کا ذریعہ کیوں نہیں بناتے؟ آپ کبھی دیکھیں کوئی شخص کسی انسٹیٹیوٹ میں بیٹھا ڈیوٹی کر رہا ہو اور وہ غفلت کا شکار ہو جائے چند لمحے کے لیے تو ڈین اسے معطل کر دیتا ہے، سسپینڈ کر دیتا ہے، اسے خارج کر دیتا ہے، اسے نکال دیتا ہے. جبکہ کسی شخص کا اپنے گھر سے باہر جا کے تنخواہ کے عوض ذمہ داری پوری کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے کسی شخص پہ یہ ذمہ لگایا ہے کہ اپنے گھر کے اندر ذمہ داری کو پورا کرے. اگر باہر جا کے کوئی شخص اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرتا ہے تو کم گنہگار ہے، لیکن ایک شخص اپنے گھر کے ڈپارٹمنٹ کا اللہ نے اسے ہیڈ اور سربراہ بنایا ہے، وہاں سستی کرتا ہے وہ زیادہ گنہگار. یہ ڈپارٹمنٹ اتنا حساس ہے، توجہ فرمانا، اتنا حساس ہے. آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں اور وہاں جا کے ہیڈ کے کان بھر دیں اور اس کے ڈپارٹمنٹ کو خراب کر دیں چغل خوری کر کے، تو آپ کو وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آپ تو آ گئے، کان میں کانا پھونسی کر کے پھونک مار کے آ گئے. ڈپارٹمنٹ اس کا خراب نہیں ہوگا اتنی جلدی. اگر ہو گیا ہے تو آپ کا وہ کوئی نقصان نہیں کر سکا.
نہ ایمانی طور پہ، نہ روحانی طور پہ، نہ اخلاقی طور پہ. اور آپ کو گناہ کیا ملا ہے؟ ایک چغلی کرنے کا. آپ نے چغلی کر کے کسی کو کسی کے بارے بدظن کیا ہے تو کیا گناہ ملا ہے؟ ایک چغلی کرنے کا گناہ ملا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ رجلا من خبب امرأة علی زوجها. اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اس شخص پہ جو میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے. یہ ڈپارٹمنٹ بڑا حساس ہے، اس کی بنیادی کڑی میاں اور بیوی ہے. لعن اللہ اس شخص پہ، امرأة و رجل اس شخص پہ، اس عورت پہ عرش والے کی لعنتیں اور پھٹکار برستی ہے، مردود ہو جاتا ہے وہ شخص جو اس ڈپارٹمنٹ، حساس ترین ڈپارٹمنٹ جو گھر کی شکل میں، بیت کی شکل میں، میاں بیوی کی شکل میں، اس کے بچوں کی شکل میں موجود ہے. کوئی مائی آ کے کسی عورت کو اس کے خامد کے بارے بدظن کرے، اور کوئی شخص آ کے بہت بڑا نیک اور بہت بڑا سکالر کیوں نہ ہو، کسی شخص کو اس کی بیوی کے بارے بدظن کرے. یہ رحمت کائنات کے جملے ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اس شخص کے چہرے پہ لعنت برستی ہے، اس شخص کی زندگی پہ لعنتیں اترتی ہیں جو میاں بیوی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ڈپارٹمنٹ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس ڈپارٹمنٹ کو منظم رکھنے کی شان کیا ہوگی، اس کو منظم کرنے کی عظمت کیا ہوگی کہ جس کو توڑنے والے پہ خببہ کا مطلب ہے، خببہ کے جملے، خببہ کا مطلب ہے کہ ہلکی سی بدگمانی کوئی عورت کسی عورت کے دل میں اس کے خامند کے بیرا پالا کر دے، اور کوئی شخص کسی خامند کے دل میں اس کی عورت کے بارے خببہ تھوڑی سی شک پیدا کر دے، اس شخص پہ اللہ کی لعنت برستی. اگر کوئی ماں اپنی بیٹی کے کان بھر کے اس کا گھر برباد کرتی ہے، وہ بھی اس میں آتی ہے. توجہ رہے، اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے لیکن بیٹی کے کان بھرتی ہے اور اس کے خامد کو برباد کرنے کی اور اس کے گھر کو اجاڑنے کی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. بس بھائی، اب وہ جانے، اس کا خامد جانے. اس ڈپارٹمنٹ میں باہر کے کسی شخص کو دخل اندازی کی اجازت نہیں. میری جو یونیورسٹی ہو اور کوئی تیسرا شخص آ کے کہے کہ یہ بلڈنگ یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، میں اسے کیا کہوں گا؟ بھی تم کہاں سے آ گئے؟ نہ سدی نہ بلائی، میں لاڑی تائی. بھائی تم آئے کہاں سے؟ تم سے ہم نے پوچھا تھا تمہاری ضرورت کیا ہے؟ حضرات بھی یہی نہیں، اس طرح ماں باپ کا اخلاقی روحانی کردار باقی رہنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کان بھر کے اپنی بیٹی کے گھر کو برباد کر دے. ایسی ماں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. میری کوئی ماں غصہ نہ کرے، یہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ساس اور کوئی ماں اپنے بیٹے کے کان بھر کے اس کے گھر کو برباد کرتی ہے. اب بیٹا شادی شدہ ہو گیا، گھر والا ہو گیا ہے، اللہ نے اسے گھر والا کہا ہے. اگر کوئی ماں اپنی بہو کے بارے، پنجابی میں نو کے بارے کہتے ہیں، اپنے بیٹے کے کان بھر کے اس کے گھر کو اجاڑتی ہے، دفعہ مار میں تیرا اور بیاہ کر دیاں گی، تینوں بڑیاں دی تھوڑے. ہمارے عموماً یہ بات چلتی. خبب امرأة علی زوجها لعن اللہ. اور اگلی حدیث جس میں رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من خبب امرأة علی زوجها. ایسے شخص کا ہمارے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کر کے ان کے گھر کو برباد کرنے کی پلید کوشش کرتا ہے. لیس منا. یہ کتنا اہم مسئلہ ہے. کوئی ماں اس لیے اپنے بیٹے کا گھر خراب کر دے کہ میں ماں ہوں. کوئی ماں اپنی بیٹی کا گھر اس لیے خراب کر دے کہ میں ماں ہوں. کسی ماں کو اختیار نہیں کہ بیٹے کی ماں ہو کے اس کی بیوی کے بارے اسے متنفر کرے. کسی ماں کو اختیار نہیں کہ بیٹی کی ماں ہو کے اس کے خامد کے بارے اسے متنفر کرے. جب سارا خاندانی کان بھرنے والا ہو، لڑکی والے لڑکی کے کان بھرے اور لڑکے والے لڑکے کے کان بھرے، تو یہ دونوں میاں بیوی آپس کو برا سمجھیں گے. یہ دونوں ایک دوسرے کو برے لگیں گے. جب دونوں ایک دوسرے کو برے لگیں گے تو یہ ڈپارٹمنٹ چل نہیں سکے گا. اور شیطان یازا ورشہ علی الماء، اپنے عرش کو پانی پہ رکھتا ہے اور پھر وہ اپنے چیلے چمچے بھیجتا ہے. چیلے واپس آتے ہیں، ایک چیلا کہتا ہے کہ میں نے بندے سے کفر کروا دیا ہے، شیطان خوش نہیں ہوتا. ایک کہتا ہے میں نے شرک کروا دی، شیطان خوش نہیں ہوتا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چیلا آتا ہے اور کہتا ہے میں لگا رہا، میں محنت کرتا رہا، حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ. میں نے ایک گھر کا ڈپارٹمنٹ، توجہ رہے، کائنات کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں یہ سارے گھر سے جنم لیتے ہیں. ملک گھر سے نکلتا ہے.
پہلے گھر ہوتا ہے، پھر گلی ہوتی ہے، پھر شہر ہوتا ہے، پھر صوبہ ہوتا ہے، پھر ملک ہوتا ہے، پھر دنیا ہوتی ہے۔ ساری کائنات کے نظام کی اکائی، مرکزی اور بنیادی اینٹ گھر ہے۔ فرقت بین، گھر خراب گلی خراب، گلی خراب محلہ برباد، محلہ برباد شہر لٹ گیا، شہر لوٹا صوبہ ٹوٹ گیا، صوبہ ٹوٹا ملک گئے، ملک گئے دنیا کے نظام کو آگ لگ گئی۔ وہ پہلی اینٹ کو اکھاڑنے پہ، پہلی اینٹ کو ہلانے پہ، حتی فرقت بینہ و بین عبراتہ، میں کائنات کے نظام میں وحدت کی مرکزی اینٹ کو ہلا کے آ گیا ہوں۔ شیطان دوسرے چیلوں کو کہتا ہے کام تو یہ کر کے آیا ہے۔ وَيُجْلِسْنَا، اور پھر شیطان اسے اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، اپنے تخت پہ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ جب ساری قوم اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے کان بھرتی ہے، عورت کے کان عورتیں بھریں، سہیلیاں بھریں، لڑکے کے کان لڑکے بھریں، اور بعض بدگماش ایسے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں عزت دیتے ہیں، اپنی بیوی کو منہ لپیٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر میں پردہ کر لے، وہ قریب سے گزر جائیں، ان کی نظر پڑ جائے تو مذاق کرتے ہیں، آپ کو بدظن کرتے ہیں۔ ایسا شخص آپ کا دوست نہیں ہے۔ میں اللہ نے اسی وقت کے اندر برکت ڈالی تو انشاءاللہ تعالی یا پھر کسی دوسرے موقع پہ کہ اس گھر کے اندر جو مہمان آتے ہیں وہ مہمان کیسے ہونے چاہیے، ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من السعادہ وثلاث من الشقاوہ، کائنات کی 3 چیزیں بڑی ہی سعادت کی چیزیں ہیں اور 3 چیزیں بڑی ہی بدبختی کی چیزیں ہیں۔ وہی 3 چیزیں اچھی ہوں تو کائنات کی سب سے بڑی سعادت، اور وہی چیزیں بری ہوں تو کائنات کا سب سے بدبخت بندہ ہے وہ۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ توجہ رہے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے انتہائی کام آئیں گی۔ آپ کا گھر اگر سدھر گیا، آپ ملک کے حکمران بن سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی منصب آسانی کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے پورے نظام کے رتب و یابس کو، اتار چڑھاؤ کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو گھر اچھا چلانا آتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ مرد کو مرد بدظن کرتے ہیں اور عورت کو عورتیں بدظن کرتی۔ 3 چیزیں سعادت اور 3 چیزیں شقاوت، 3 چیزیں خوش بختی اور 3 چیزیں بدبختی۔ الاول المرأة تراها تعجبك، اے خامد، اے شادی شدہ شخص، وہ بیوی جسے تو دیکھے تو تجھے خوشی ہو، تیرے لیے دنیا کی بہت بڑی سعادت ہے۔ تیرا ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے، تو کامیاب شخص ہے۔ دلیل کیا ہے کہ تجھے تیری بیوی کو دیکھ کے خوش ہوتی۔ جب سارا جہان ہی کان بھرنے والا ہو تو خوشی کیا ہوگی؟ دوسری چیز وَتُعْجِبُ مِثَالِهَا عَلَىٰ أَنفُسِهَا وَأَمْوَالِهَا، جب تو گھر سے چلا جائے تو تیری بیوی تیری عزت اور تیرے مال اور تیرے بچوں کی حفاظت کرے۔ اگر تیرے ڈپارٹمنٹ کا نگران ایسا ہے، رحمت کائنات کہتے ہیں، اے شخص تو کائنات کا خوش بخت آدمی ہے۔ تاجدار کونین نے کسی ملک کے صدر کو یہ سعادت نہیں دی ہے، گھر کے سربراہ کو، اگر اچھا سربراہ ہے اسے کہا ہے کہ کائنات السعادہ، الف لام داخل ہے۔ نمبر 2 والدابۃ تکون وطیہ، گھر کے اندر سواری اچھی ہو، اے نہیں کہتے جانا پہ گیا، تیل نہیں آئے گا، ٹائر بھوک نہیں آئے گی، سواری چھوٹی سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا ایسی سواری کہ انسان کو کہیں پہنچنے کی جلدی ہو تو جلدی پہنچا دے۔ اسلامی گھر میں کار کا وجود ہے بھائی، مولوی صاحب کار پہ زیادہ اعتراض نہ کریں۔ سائیکل کا، موٹر سائیکل کا، گاڑی کا، لیموزین کا، لینڈ کروزر کا، FW MW، ان ساری گاڑیوں کا اسلام میں وجود ہے۔ تکون وطیہ، لگژری، وطیہ کہتے ہیں لگژری گاڑی کو، ایسی گاڑی جو لگژری ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر اچھا ہے جس میں سواری ہے، گھر کے اندر کوئی مریض بن گیا ہے، کہیں جانا، یہ نہیں کہ گاڑی کھڑی کر کے اس کو چومنا ہے، اگر جانے کی ضرورت پڑ گئی تو بیوی کو رکشا کروا کے دینا، نہیں۔ تکون وطیہ۔ اور اگلا جملہ یہ ہے کہ تلحقہ صاحبہا، اگر تو اس سواری کو استعمال کر کے کہاں جانا چاہے، اپنے رشتے داروں کو ملنا چاہے تو یہ لے بھی جائے۔ اگر یہ سواری اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے تو تم خوش نصیب ہو۔ نمبر 3 والدار تکون واسعہ وکثیرۃ المرافق، اگر اللہ نے ایسا گھر دیا ہے جس میں ضرورت کی ساری چیزیں ہیں،
تو میں محمد تمہیں کہتا ہوں تم دنیا کے خوش نصیب انسان ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 3 چیزیں بدبختگی کی علامت ہیں، بندے کی برباد زندگی کی علامت ہے۔ او بھائی ملک برباد ہو جائے، کب اور کیوں اور کس کے ہاتھوں؟ ہمیشہ ملک اس کے ہاتھوں برباد ہوگا جس کے ہاتھوں کسی کا گھر برباد ہوا ہو۔ دیکھ لینا، تاریخ پڑھ لیں، جس شخص نے آج تک کسی کا گھر برباد نہیں کیا اللہ نے اس کے ہاتھوں ملک برباد نہیں ہونے دیا۔ اس نے بتایا ہے کہ جو پہلی اینٹ کی حفاظت کرتا ہے میں اس سے پھر ملک کی حفاظت بھی کروا لیتا ہوں۔ جس سے گھر نہ سلجھے اس سے ملک نہیں سلجھے گا، اور جس سے گھر سلجھ جائے وہ ملک سلجھا سکتا ہے۔ 3 چیزیں بدبختی کی علامت، بندے کے نامراد ہونے کی علامت۔ المرأۃ تراہا فتسوق، ایسی بیوی جس کو دیکھ کے تجھے پریشانی ہو، اور جب ساری دن کان ہی بھرنے ہیں، ماں نے کان بھری جانے ہیں، پیو نے کان بھری جانے، وہ آ گیا بیچارہ، وہ آ گیا بیچارہ، اور اس کے کان بھر بھر کے اسے پانی نہیں پوچھا، اسے روٹی نہیں پوچھی، وہ اٹھتا ہے، وہ 4-5 وہ دلیر بنتا ہے، وہ دلیر بنتا ہے، اور پھر دلیر بن کے اس کو وہ تھپڑ رسید کرتا ہے۔ یہ مردانہ کمزوری ہے کہ کوئی شخص کسی عورت پہ ہاتھ اٹھائے۔ سب سے بڑی مردانہ کمزوری یہ ہے، جملہ سخت ہے لیکن محسوس کرنا، ہجڑا ہے وہ شخص جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، بدبخت ہے، نامراد ہے وہ نوجوان جو کسی کے کان بھرنے پہ اپنی بیوی کے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ بھی کوئی دلیری ہے؟ یہ بھی کوئی بہادری ہے کہ عورت ذات پہ کوئی ہاتھ اٹھائے، اس کے منہ پہ تھپڑ رسید کرے؟ یہ کہاں کی دلیری ہے کہ کسی کے پالے پرکھوں سے نکلنے والی کلی کو، جسے ماں باپ نے خوابوں میں مانگا اور رات کی نیندیں قربان کی اور پھول مرجانے نہ دیا، تیرے سپرد کیا، تو تھپڑ رسید کرتا ہے اس کے منہ پہ تھپڑ مار کر؟ کائنات کا تو بزدل آدمی ہے اگر تو نے ایسی حرکت کی ہے، تو کائنات کا نامرد شخص ہے اگر تو نے یہ کام کیا۔ گالی نکالتا ہے، دلیری ہے، اپنی بیوی کو لعنت بھیجتا ہے، اپنی بیوی پہ دلیری ہے۔ کائنات کا سب سے بزدل آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، جس کے اندر اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں اور اتنی لوزنگ ہے اس کے اندر کہ جلدی سے ہائپر ہو کر کے، وہ تو اس کا مالک ہے، ہاتھ اٹھائے کسی دشمن کے اوپر، گریبان پکڑے کسی ملک کو آگ میں جھونکنے والے کا۔ 3 چیزیں بدبختی کی نشانی ہیں۔ المرأة تراها فتسوق اذا انت غبت عنها، جب تو چلا جائے وہ عورت نہ تیرے مال کی حفاظت کرے، نہ تیری عزت کی حفاظت کرے، نہ تیرے بچوں کی حفاظت کرے۔ اگر تیرے گھر میں ایسی بیوی ہے جس کے بارے تیرے گھر بھر بھر کے، بیوی کو تیرے بارے بھر بھر کے تیرے گھر کو اجاڑ دیا ہے، تو تم کائنات کے نامراد آدمی ہو، تم کائنات کے بدبخت آدمی ہو۔ والدابہ تکون قطوفا، گندی گڈی، گندی سواری اگر گھر کے اندر ہے تو وہ شخص بدبخت ہے، اسے چاہیے کہ اپنی سواری تبدیل کرے، چھوٹی لے لے، ستھری سواری ہو، یہ نقصان کر سکتی۔ اس وقت گھوڑے ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے اور گدھے ہوتے تھے، ان کے بارے رحمت کائنات نے فرمایا اگر مارے گا تو تھک جائے گا، نہیں مارے گا تو پیچھے رہے گا۔ والبیت الدار تکون ضیقا قلیلۃ المرافق، ایسا گھر جس کے اندر کسی ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کا پتہ ہی نہ ہو۔ ڈپارٹمنٹ ہیں لیکن ضرورت کی چیزیں جو ہونی چاہیے کہ اسلامی گھرانے میں وہ نہیں ہے، یہ گھر گھر نہیں ہے، یہ شخص ذمہ دار نہیں ہے۔ دفتر کے اندر بہت کچھ اس نے لگا رکھا ہے، اسے گھر کا پتہ نہیں، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اسکرین شاٹ لیتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، فلیکسیبل سسٹم ہے اس کے پاس، لیکن اس کے گھر چلا جائے نہ بچوں کے بیٹھنے کے لیے اس نے کوئی ستھری جگہ بنائی ہے، نہ بیوی کے بیٹھنے کے لیے اس نے ستھری جگہ بنائی ہے، نہ مہمانوں کے لیے، نہ کھانے پکانے کا انتظام اچھا ہے۔ قلیلۃ المرافق، اگر کسی شخص کا گھر ایسا ہے وہ باہر یونیورسٹی کیوں نہ چلاتا، اور رحمت کائنات فرماتے دنیا کا بدبخت آدمی۔
حضرات ہم نے 3 چیزیں ڈسکس کی ہیں اور وہ 6 بنی ہیں. اگر سعادت مند ہوں تو کائنات کا خوشبخت انسان وہ, اور اگر ان میں خرابی ہو تو کائنات کا نامراد شخص وہ. تو ہم یہ دیکھیں کہ کوئی شخص کہاں سے آ جائے اور کیوں آ جائے اور ہمارے کان بھر کے ہمیں ہماری بیوی کے بارے برزن کر جائے. کیوں بھائی؟ ماں نے اپنی زندگی گزار لی ہے, بیٹے کو کیوں نہیں گزارنے دیتی؟ ماں نے اپنی زندگی گزار لی ہے, بیٹی کو کیوں نہیں گزارنے دیتی؟ ساری زندگی اپنی مرضی کر لی ہے, لباس خریدنے میں بھی مرضی نہیں کرنے دیتے, جائز کاموں میں بھی مرضی نہیں کرنے دیتے, اور جب والدین جائز چیز میں اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں تو والدین کو اپنا ادب یاد آ جاتا ہے. یہاں ہمارے ایک نمازی تھے, ان کی اولاد کچھ ان سے تنگ تھی, تو میں نے جمعہ پڑھایا ماں باپ کی شان پہ. گھر جا کے کہنے لگے عظیم کا جمعہ سنا جے تسی جمعہ سن لیں دے تسی مر جاندے ساری زندگی میری نافرمانی نہ کر. اگلا جمعہ میں نے اولاد کے حقوق پہ پڑھا دیا کہ والدین کی کیا ذمہ داری ہے. مجھے ان کے 2 بچوں نے بتایا, انہوں نے کہا آج ابا جی سارا دن گھرے بولے نہیں. 2 بیٹوں نے مجھے بتایا, کہنے لگے ابا جی آج سویر دے گھرے خاموش نے, تے پچھلا پورا ہفتہ تاڑا جمعہ سانو سنایا ہے, ہم سن کے بھی گئے تھے, اس کے باوجود انہوں نے ہمیں یاد کروایا. میں اس وقت کتاب لے کے آیا تھا ساتھ, میں نے کہا تھا میں حدیث نا اوپر سے پڑھ کے سناؤں گا تاکہ ریفرنس زیادہ مضبوط ہو جائے. تو وہ کتاب لے کے آئے تھے, اس نے میری پورا ہفتہ گھر کے اندر فضائل شان مناقب بیان کی, اور اگلی مرتبہ میں نے ماں باپ کی تھوڑی سی رپورٹ لے لی, خبر لے لی. انہوں نے کہا ابا جی ہفتہ ہو گیا خاموش نہیں. حضرات کلکم مسئول وکلکم راع عن رعیتہ. آپ بہت بڑے وہابی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو گھر کے اندر ایک اچھا خامد ہونا چاہیے, اچھا باپ ہونا چاہیے, اچھا بھائی ہونا چاہیے, اچھا مہمان نواز ہونا چاہیے, اچھا بیٹا ہونا چاہیے. اچھا بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ خامد کی حیثیت میں ہے تو برا بن جائے. ایک شخص کی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں, ایک ہی وقت میں وہ کسی کا باپ ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, کسی کا دوست ہے. اگر دوستی والی جہت اچھی نہیں تو دوستوں میں برا, ماں والی جہت نہیں تو ماں کے ڈپارٹمنٹ میں برا, خامد والی جہت اچھی نہیں تو بیوی کے حقوق میں برا, بچوں کی تربیت والی جہت اچھی نہیں ہے تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے یہ اچھا خامد ہے, اچھا بیٹا ہے, لیکن ایک برا باپ ہے اگر بچوں کو اچھی طرح ڈیل نہیں کرنا. اگر یہ ماں کا فرما بردار بچوں کی خدمت کر رہا ہے, یہ اچھا بیٹا ہے, اچھا باپ ہے, لیکن اچھا خامد نہیں. اور رحمت کائنات نے کیا فرمایا؟ اچھا خامد اور اچھی بیوی جو اپنے گھر کو چلاتے ہیں اور اس ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں, اگر 2 میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں, مسکرا کے ملتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو انہیں خوشی ہوتی ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں کائنات کا خوش بخت جوڑا ہے یہ. تے سانو ہسدے برداشت, تانوں شرم نہیں ہوندی تسی ایک دوسرے کو لے کے آ میاں بیوی ہے, میاں بیوی ہے. جائز جب معاملات میں بھی والدین پابندیاں لگاتے ہیں تو آپ کی اولاد پھر وہ توپے تونے توڑتی ہے کہ علامان والا فیض اتنے کرخت نہ بنے, اتنے سخت نہ بنے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اس ڈپارٹمنٹ کی حساسیت دیکھیں ذرا. فرمایا کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. 2 رخ ہیں. تمہارے بیٹے جب بالغ ہو جائیں, یعنی 13.5 سے 14 سال کی عمر ہے آج کل کے دور میں, تو تم نے اگر تمہارے بیٹے نے تمہارے گھر آنا ہے, اپنے باپ کے ڈپارٹمنٹ میں داخل ہونا ہے, یہ قانون محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دروازہ نوک کرنا ہے, پھر اپنی امی کے کمرے میں داخل ہونا ہے, دروازہ نوک کرنا ہے, پھر اپنے ابے کے گھر میں داخل ہونا ہے. اور ماں باپ کا بڑا اکرام ہے, بڑی شان ہے. اگر ان کے بچوں نے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا ہے, امی نے بیٹے کے دروازے میں جانا ہے تو شریعت کہتی ہے دروازہ نوک کرنا ہے 3 مرتبہ. ایک گستاخی نہیں کہ جواب نہیں آیا کہ ماں نے دروازہ نہیں کھولے ہے. روٹین نہیں بنانی چاہیے, ماں باپ کی بات کا جواب دینا چاہیے. جب ماں باپ پکارے, ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا, میں بھی دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی گھر نہیں ہوتا. کہنے لگے میری اکیلی ایک ماں ہے اور کوئی نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام, ہاں تیری ماں اکیلی گھر میں رہتی ہے. کہنے لگے بوڑھی ہے, بزرگ ہے, میں بیٹا ہوں,
میرا اپنا گھر ہے. آپ نے اسلام میں فرمایا تو بیٹا ہے وہ تیری ماں ہے, اگرچہ تیرا اپنا گھر ہے, تو نے جب بھی جانا ہے دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کے پھر جانا. یہ بڑا جاسوس بنتا ہے گھر میں چھاپے مار کے, بڑا دلیر آدمی ہے بھائی, تو بڑا انڈیا کا جاسوس بنا پھرتا ہے, رات آپ بڑی پاکستان کی ریکی کر رہا ہے, اپنے گھر پہ جاسوسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جاسوسی کرنی ہے تو پاکستان کے محکموں میں بھرتی ہو جائے وہ شخص, ملک کی کوئی خدمت کرے, اپنے ملک کو مضبوط کرے. گھر کی جاسوسی کر کے کون سا چیز مضبوط ہوتی؟ ولا تجسسوا, جاسوسی نہ کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان نہ کرو. آپ ایک مرتبہ آزما کے دیکھیں, آپ کے گھر کوئی شخص آئے, آپ اپنی بیوی کی تعریف کر دیں اس کے پاس کہ یہ کھانا اس نے بنایا, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, یہ ہے وہ ہے, ہلکا پھلکا. آپ کی بیوی کے پاس کوئی عورت آئی ہے, وہ آپ کے خامند کی تعریف کر دے. پھر یہ دیکھنا کہ وہ باہر جا کے کہیں گے کہ یار یہ بڑے خوش ہیں, اپنی زندگی میں میں نے اتنے سکون میں کوئی میاں بیوی نہیں دیکھے. خامند کے پاس بیٹھے ہیں تو بیوی کی تعریف سنی ہے, اور بیوی کے پاس بیٹھے ہیں تو خامند کی تعریف سنی. میں ایک مجلس میں موجود تھا تو میں نے یہ کام کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے. تو ایک شخص جھنجھلا کے کہتا ہے بھئی ہماری بیوی بھی ہماری خدمت کرتی ہے. میں نے کب کہا کہ آپ کی بیوی آپ کی خدمت نہیں کرتی؟ میں نے کب کہا کہ آپ کی بیوی آپ کی خدمت نہیں کرتی ہے؟ لیکن یہاں میں نے تذکرہ کر دیا ہے خیر کا. اور بین الاقوامی آپ جب مجالس میں بیٹھتے ہیں تو وہاں جہاں آپ کو دعا دیتے ہیں نا عربی لوگ بڑے پڑھے لکھے, وہ آپ کی بیوی کو بھی دعا دیتے ہیں کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جس کے ہاتھوں نے یہ کھانا پکایا. آپ کی بیوی پوری ایک لیڈر ہے, پوری یونیورسٹی ہے, اس کے دل میں اپنی ماں کی محبت پیدا کر دیں, ساری زندگی بچے دادی دادی کریں گے. آپ کے بچے نانی نانی کریں گے. جب آپ اپنی بیوی کے دل میں اپنی ماں کی محبت پیدا نہیں کر سکے, محبت کان پر انا پیدا نہیں ہونی, محبت تھپڑ مارنا پیدا نہیں ہونی. وہ نانی نانی کیوں کرتے ہیں اکثر و بیشتر, لیکن کچھ گھرانے میں نے ایسے بھی دیکھے جہاں دادی دادی ہوتی ہے. کیوں؟ سکھایا جاتا ہے کہ بھائی اپنی بیوی کے دل میں دادی کی محبت پیدا کر دے, یہ بچہ دادی دادی کرے گا. اصل دادی ہے, پہلے نمبر پہ دادی ہے اور دوسرے نمبر پہ نانی ہے. ساری زندگی جب ساس نے کان بھرنے بیٹے کے, ڈپارٹمنٹ دا پہ لگ گیا, بچے نانی نانی کر رہے ہیں. اصل کیا وارث بچے کس کے؟ دادے دادی کے. یہ یونیورسٹی اپنی اصل سے انحراف کر رہی ہے. آہستہ آہستہ یہ بچے دادے کو سہارا دینا اپنے لیے پریشانی سمجھتے ہیں. بچے ماں کے فرما بردار بن کے نانکوں کی طرف توجہ کر کے زیادہ مائل ہو کے اپنے باپ کے گستاخ بنتے ہیں. یہ کب پورا گھر ٹوٹ رہا ہے نا, ہلکی سی پریشانی سے, ہلکی سی تبدیلی سے پورا گھر تباہ ہو رہا ہے. بچے پھر جب کھڑے ہو جاتے ہیں بڑی مجلس میں بچے باپ کے آگے بولتے ہیں. اور یہ تجربے کی بات ہے, جس گھر میں کبھی بھی بیوی نہ خامند کے سامنے اس کے سامنے بولی ہے, نہ کمر پیچھے پیٹھ پیچھے اس نے بچوں کے سامنے چغلی کی ہے, اس عورت کے بچے کبھی اس کے خامند کے سامنے زبان نہیں ہلاتے, کبھی سر نہیں اٹھاتے. بہت پریشانی ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں. سکول کے اندر انگلش کا ڈپارٹمنٹ لوز ہو تو فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کیے جاتے ہیں. سکول سسٹم, ہاسپٹل سسٹم, اس میں کوئی پریشانی ہو تو فوری طور پہ انتظامات کیے جاتے ہیں. ہمارے گھر کا سسٹم اتنا پریشان کن ہے کہ وہاں کسی قسم کی کوئی خبر لینے کی بات نہیں کی جاتی. ایک چیز سنوار لیں ایک مہینے میں, زیادہ نہ سنواریں, ایک چیز سنوار لیں. گھر کے اندر میٹنگ کیا کریں, بچوں کو ساتھ بٹھائیں. بھی رمضان آنے والا ہے, سحری کیا کریں گے, افطاری کیا کریں گے. میں ایک شادی میں گیا, وہ شخص معتبر آدمی ہے, بڑا معتبر آدمی, اس کی چلتی ہے اس کے علاقے میں, اس کے بیٹے کی شادی ہے اور بچوں کو بٹھا کے پوچھ رہا ہے بیٹے تیری شادی ہے, تیرے مہمان آنے ہیں, تو 3 دن کا ہمارے ہاں مہمانوں کا قیام ہے. 3 دن کا شیڈول مشورے سے طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے صبح کیا کھلانا ہے,
دوپہر کو کیا کھلانا ہے، شام کو کیا کھلانا ہے؟ وہ کہنے لگا ابا جی آپ بتا دیں۔ اس نے کہا نہیں آپ بتائیں۔ بیٹے نے بتا دیا۔ ابا جی کہتے یہ چیز شاد کر دیں۔ کہنے لگا ابا جی ٹھیک ہے، بہت اچھا مشورہ ہے۔ میں اس شادی میں رہا اور جتنے مہمان وہ منظم سلسلہ انہوں نے دے دیا گھر کے اندر مشورہ کر کے کہ ایسے ایسے کرنا ہے ہم نے، اسی طرح شادی ڈیل ہوئی۔ کسی ناشتے میں چنے کھا لیے، کسی نے پوری کھا لی، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایسی چیزیں نہیں تیار کی گئیں، عام روٹین کی چیزیں۔ لیکن جہاں سے کوئی مہمان آئے میں نے مہمانوں کے منہ سے سنا یار بڑا منظم سسٹم ہے کھانا دینے کا، جو چیز صبح ملی ہے دوپہر کو نہیں، جو دوپہر کو ملی ہے شام کو نہیں، ہلکا سا مینیو تبدیل کر دیا مشورے کے ساتھ، اور شادی وہ پورے مہمانوں کے لیے ایک سبق بن گئی۔ اب ابا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میں ہر چیز کا ابا ہوں، بچے کی مرضی کا بھی ابا ہوں، تو پھر بچے کی جگہ پیپر کیوں نہیں دے کے آتا؟ بچے کو کہتا کیوں ہے پڑھ، بچے کی جگہ پڑھتا کیوں نہیں؟ بچے کی جگہ جاگ بھی لیا کرے، بچے کی جگہ سو بھی لیا کرے۔ اللہ نے وہ پوری فیملی بنائی ہے میرے بھائی، اس کے پورے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے۔ ناجائز بچوں کو تھپڑ مار کے، ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ بچوں کو پہلے تربیت نہیں دیں گے کھانے کی۔ میں نے پہلے بھی کہا جب مہمان آئے گا بچوں کو کمرے کے اندر تار دیں گے، انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ وہ کوئی تیجے آسمان تو نہیں آیا، انہوں نے نیانے بھی ادھا ہی کر دیا، آن دے کوئی نہیں، کوئی ٹینشن نہ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ شرم آئے گی نا، تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ میں اسلام آباد میں ایک دوست کے پاس گیا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال کا 8 سال کا، ساری مہمان نوازی دسترخوان بچھانے سے لے کے چائے ڈشیں ساری لگانے سے لے کے کھلانے سے لے کے اٹھانے تک ان دونوں بچوں نے کی۔ 2 بچے 6 سال کا 8 سال کا، ساری مہمان، باپ اس کا ہمارے ساتھ بیٹھا گپے لگاتا رہا، بیوی اس کی کھانا بناتی رہی، اور اس کے بچوں نے پوری مہمان نوازی کی۔ جو شخص اپنے بچوں کو اس طرح چلا سکتا ہے تو کسی یونیورسٹی میں چلا جائے تو کیوں نہیں درست کر سکتا؟ کیوں ایک اچھا ڈپارٹمنٹ معاشرے کو نہیں دے سکتا؟ آپ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ بیٹی کوئی مہمان آنا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنی ضرورت اپنے ابا کے سامنے کس انداز میں رکھنی ہے، اپنی اماں کے سامنے کس انداز میں رکھنی ہے، کون سا موقع مناسبت ہو۔ یہ نہیں کہ گھر کے اندر غربت ہو اور بیٹی کہے کہ میں نے فلاں برانڈ کا سوٹ لینا ہے، گھر کے اندر غربت ہو اور بیٹا کہے کہ میں نے فلاں برانڈ کی چیز لینی۔ حالات کا تقاضا، وہ ملحوظ خاطر رکھنا سکھائیں اپنے بچوں کو۔ اور 11 مہینے اپنی مرضی کرنے والوں، عید کے موقع پہ جوتا خریدنے تو بچے کو اپنی مرضی کر لینے دیا کرو، سوٹ خریدنے پہ تو اپنے بچوں کو اپنی مرضی کر لینے دیا کرو۔ نہیں میں نے لا کے دینے، میں نے کرنا ہے۔ میں نے گزارش یہ کی ہے، آخری لمحے ہیں، کہ آپ کسی ایک چیز پہ محنت کر لیں 1 مہینے میں۔ مثلا گھر کے اندر یہ مشورہ کر لیں کہ اس مہینے ہم گھر کے اندر ایک قرآن حال بنائیں گے۔ اچھا ہمارے گھر مہمان آتا ہے، ہمارے اکثر گھروں کے اندر ٹیلی ویژن سکرین لگی ہوتی ہے LCD، وہ آ کے ریموٹ ہاتھ میں پکڑتا ہے، یا جیو لگا لیتا ہے یا ARY۔ اچھا جڑا وہ گھر ٹی وی ہے وہ جیو نہیں چلتا، وہ ARY نہیں چلتا، وہ لگتا ہو سکتا وہ گھر نہ آتا ہوئے، وہ گھر جڑا لگا ٹی وی وہ PTV نہیں چلتا، قوالی چلتی ہوتے گانے ہر چیز چل بھی اسے انفرادی چیز کیا دے رہے ہو؟ جب سکول کے سربراہان بیٹھتے ہیں تو زیادہ مثالیں اپنی نہیں دوں گا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سارا جمعہ اپنی مثالیں دینے میں گزر جائے، میں دوسرے شخص کی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک میٹنگ میں سکول کے بارے بات ہو رہی تھی، وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم سکول بنانے کی بات کرتے ہو، انفرادی چیز کیا دو گے؟ میں نے 6 چیزیں تقریباً اس کے سامنے رکھی، اس نے کہا 4 آلریڈی پہلے سسٹم میں موجود ہیں، 2 آپ نہیں دے رہے ہیں، یہ لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کریں گے۔ ڈپارٹمنٹ اچھا ہے، اچھے رشتہ دار، اچھے گھر کا رشتہ آئے گا۔ ڈپارٹمنٹ بیٹی اچھی سی، بیٹی عمر فاروق چل کے آئے تھے رشتہ لینے کے لیے، صدر آ جاتے، صدر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، سعید ابن مسیب کی بیٹی، تاریخ شاہد ہے ہارون کئی دن مدینے میں بیٹھا رہا تھا کہ سعید ابن مسیب اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، اس نے اس گھر کی تعریف سنی تھی۔
ہارون کئی دن اپنا قصر خلافت چھوڑ کے بیٹے کے رشتے کے لیے سعید بن مسیب کے دروازے پہ کئی دن بیٹھا رہا تھا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب گھر کا ڈپارٹمنٹ اچھا ہو، گھر کا سسٹم اچھا ہو، گھر کا نظام منظم ہو، کوئی انفرادی چیز آپ دیں آنے والے کو، پتہ چلے کہ یہ انفرادی طریقے سے کھانا پیش کیا گیا ہے، یہ ٹی وی دیکھ کے پیش کریں گے وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، گھر کے اندر اپنی صلاحیتیں خود آپ نکھاریں، گھر کے اندر ایک قرآن حال دیں آپ، جہاں آپ کا ٹی وی لانگ ہے، جہاں آپ کا دلان ہے، جہاں آپ کی چوکٹ ہے، جہاں آپ کے ہوا کراسنگ کے لیے وینٹیلیشن کے لیے آپ 10 مرلے کے اندر 2 مرلے جگہ وینٹیلیشن کے لیے ضائع کر دیتے ہیں کہ فضا ٹھیک رہتی ہے، گوانڈیاں کا سارا گند پہ گند نہ پیا ہوئے، یہ صحت وینٹیلیشن نہ ٹھیک ہوتی۔ اسلامی گھر 40 گھروں تک کہتا ہے کہ تم ان کے ہمسائے ہو، یہاں تک تم نے صفائی کا خیال رکھنا ہے، 40 گھر ادھر تک، 40 سامنے 40 پیچھے۔ ہمسائیگی کا تصور اس ڈپارٹمنٹ کا کتنا زبردست ہے کہ تمہارے گھر میں کھانا پکے تو تمہارا ہمسایہ بھوکا نہ سوئے۔ ہمسایہ کون ہے؟ 40 میں گھر والا بھی تمہارا ہمسایہ ہے، ادھر سے 40 میں گھر والا بھی تمہارا ہمسایہ ہے، ادھر سے 40 میں گھر والا بھی تمہارا ہمسایہ ہے۔ یہ اگر سسٹم اس معاشرے میں لانچ ہو جائے، یورپ کی ایسی تیسی مقابلہ کرے، اس طرح کا نظام بنا کے دکھائے، اس طرح کا گھر پیدا کر کے دکھائے، اس طرح کا سسٹم پیدا کر کے دکھائے، ہم کو سبق سکھائیں گے۔ ہم نے جناب محمد رسول اللہ سے سبق پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کائنات کا نظام منظم کیا، اس کی بنیاد گھر سے رکھی۔ اے گھر کے سربراہ، قو انفسکم واہلیکم نارا، تیری ذمہ داری ہے کہ تو نے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانا ہے۔ کمائی کے چکر میں اپنے گھر کی زندگی کو برباد نہ کر۔ دبئی جا کے بیٹھا ہے، بچے پیچھے بلک رہے ہیں، بحرین جا کے بیٹھا ہے، سعودیہ جا کے بیٹھا ہے، محسوس نہ کرنا۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے ایسی کمائی کو خیر سے محروم قرار دیا ہے، حدیث ہے، جو گھر سے دور رہ کے کی جائے، اور بچے محروم ہوں باپ کی شفقت کے سائے سے، اور بیوی محروم ہو اپنے خامن کی ملاقات سے۔ سال کے بعد آ کے پردیسیوں کے طرح چکر لگا کے پھر جا کے بیٹھ جاتے ہو۔ جب اپنے بچوں کو وقت دینے کے قابل تھے تو باہر بیٹھے رہے، اور جب چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے بچوں کے سر پہ آ کے بوجھ بن گئے ہو۔ مجھے چنو کا ایک واقعہ بیان کیا، ابا ساری زندگی دبئی رہا، وہاں سے لاش آئی ہے، یقین جانے بچوں نے لاش کو کندھا نہیں دیا، مجھے قاری صاحب نے خود بتایا جنہوں نے جنازہ پڑھایا۔ ایک شخص میرے پاس علیمان میں بچہ داخل کروانے کے لیے آیا، غریب تھا۔ میں نے کہا ہمارے پاس ایک زیڈ سسٹم ہے، زکات سسٹم ہے، ایک برانچ میں ہمارے فیس سسٹم ہے، تو آپ کس میں بچے کو داخل کروائیں گے؟ کہنے لگا میں فیس والے سسٹم میں اپنے بچے کو داخل کرواؤں۔ میں نے کہا کام کیا کرتے؟ کہنے لگا میں مزدوری کرتا ہوں۔ 2 بچے۔ میں نے کہا یہ بچہ آپ کا چھوٹا ہے، یہ ہم نہیں رکھیں گے۔ 3 بچے تھے اس کو۔ کہنے لگا اگر اس کو داخلہ ملے گا تو دوسرے دونوں داخل کرواؤں گا، اگر یہ داخل نہیں ہوگا تو دوسرے دونوں داخل نہیں کرواؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں بڑے بچوں کا ٹیسٹ بعد میں لینا، اس کا پہلے لو۔ بچے کی عمر تھی 8 سال۔ کتنے سال؟ 8 سال۔ 7 سال عمر تھی، 8 سال نہیں 7 سال۔ میں نے اس کا ٹیسٹ لیا، وہ بچہ ان دونوں سے ذہین تھا، ان دونوں سے اس نے زیادہ سکھایا تھا، زیادہ محنت کی تھی کہ بڑے اس سے متاثر ہو کے سیکھیں۔ جب میں نے کہا کہ آپ کا بچہ کامیاب ہے، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ میں نے کہا یہ 1 سال میں حفظ کر لے گا تو پوری دنیا میں یہ پہلا بچہ ہوگا جو 8 سال یا 9 سال کی عمر میں پورا قرآن یاد کر لے گا۔ اور لوگ، یہ میں نے جملہ کہہ دیا کہ مائک لے کے تیرے پیچھے پیچھے ہوں گے انٹرویو لینے کے لیے۔ کہنے لگا اللہ قبول کر لے، مجھے دنیا کے مائکوں اور ویڈیو کی ضرورت نہیں۔ تینوں بچے اپنے باپ سے بغل گیر ہو گئے۔ ایک مزدور آدمی، چھابڑی فروش آدمی، اس کا گھر جنت ہے، وہ دبئی میں بیٹھے چودھری سے بڑا عظیم آدمی ہے جس کے بچے اس کی آنکھوں کے آنسو پوجھ رہے ہیں۔ بات مکمل کروں، قرآن حال بنا لیں گھر میں، جہاں آپ کی بیٹھک ہے، آپ کا لانج ہے، آپ کا ڈرائنگ روم ہے، ایک قرآن حال بنائیں جس میں چھوٹی سی ایک لائبریری ہو، LCD لگی ہو، اور ایسی ویڈیوز جن میں اسلامی قصے ہیں، تفسیر آ گئی ہے پوری قرآن مجید کی تصویروں کے ساتھ، سائنسی تصویروں کے ساتھ۔ بندہ دیکھتا ہے تو خدا کی قدرت پہ دنگ رہ جاتا ہے۔ گلوبلائزیشن کے سسٹم پہ بہت لٹریچر آ چکا ہے، بہت لٹریچر آ چکا ہے۔
یہ پروفیسر ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں یہاں، انہوں نے گاڑی خریدی تو میں نے انہیں قرآن مجید کی سیڑھیاں لا کے دی. تو یہ لاہور جا رہے تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی کا نقصان ہو گیا، لیکن مجھے کہنے لگے جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا انتہائی خطرناک تو میری گاڑی میں تلاوت چل رہی تھی. میں نے کہا پروفیسر صاحب اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، اگر اللہ کے پاس چلے جاتے تو آپ جنتی تھے کہ آپ قرآن سنتے گئے. تو آپ گھر کے اندر ایک قرآن حال ضرور بنائیں چھوٹا سا، جس کے اندر جائے نماز ہو، آپ کا کوئی مہمان ہے وہاں نماز پڑھے، باقاعدہ سب بچی ہو، مصلی لکھ دیں اس پہ، اور وہاں احکامات لکھ کے لگا دیں، غسل کے، وضو کے سارے. یہ آج کا جمعہ تو تمہید میں گزر گیا، اللہ رکھے زندگی انشاءاللہ یہی باتیں آگے بڑھائیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ہم نے عرب میں یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نا گلے لے کے دیتے ہیں مٹی کے، اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ جو بھی کوئی گھر میں مہمان آئے یا تمہیں کوئی عیدی ملے یا کوئی اماں کی طرف سے انعام ملے تو تم جو ہے وہ نا اس میں پیسے ڈالو، تو جب رمضان آئے گا نا اس کو تم لوگوں کو خرچ کرو، لوگوں کو کھلاؤ. پھر وہ عربی بچے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ گلے توڑ کے اس میں سے پیسے نکال کے پھر روزے داروں کی خدمت کرتے ہیں، روزے داروں کی خدمت کرتے ہیں. جس کو گھر کے اندر رہ کے خرچ کرنا آ گیا وہ صدر بن کے بھی غریبوں کا خیال کرے گا، اور جسے گھر رہ کے غریبوں کا خیال نہ آیا وہ صدر بن کے بھی خون چوسے گا. اپنی اولاد کو خون چوسنا نہ سکھائیے، خون دینا سکھائیے. اکائی ہے آپ کا گھر. بچوں کے سامنے کبھی کسی کی چغلی نہ کریں، کبھی کسی کی برائی بیان نہ کریں. انہوں نے حل کرنی ہے، انہوں نے حل نہیں کرنی. میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اس کے ساتھ وہ کیا. قرآن حال بنائیں جس میں 2 اسپیکر لگوا لیں اور بچوں کے اندر شوق پیدا کریں کہ یار کبھی کبھی نماز نہ تم نفلی یہاں پڑھایا کرو. گھر کے اندر بڑا خوبصورت، جہاں ہم نے بہت ساری چیزیں یار پارکنگ اور بہت کچھ دیا ہے، وہاں کوئی پونا مرلہ آدھ مرلہ ہمیں اپنے گھر کے اندر ایک پورا حال قرآن بنا کے نا جس میں پورا سسٹم ہو، اس میں بندہ داخل ہو تو اس کی طبیعت فریش ہو جائے، اس میں خوشبو دہکائی جائے، پورا معطر قسم کا ماحول بنایا جائے. آہستہ آہستہ وہ کتابیں آپ خرید کے رکھنا شروع کر دیں جو آپ کے بچوں کو یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے بیٹے بننا ہے تو کیسے اچھے بیٹے بننا ہے، آپ نے خامد بننا ہے تو کیسے اچھے خامد بننا ہے. ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے. آپ نے اچھی بیٹی بننا ہے تو کیسے آپ اچھی بیٹی بن سکتی ہیں، آپ اچھی بہن کیسے بن سکتی ہیں، آپ اچھی بیوی کیسے بن سکتی ہیں، آپ اچھی ماں کیسے بن سکتی ہیں. یہ سب کچھ وہ سیکھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے آپ کے گھرانے دنیا کے لیے سبق بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں چن لے گا، اللہ انہیں منتخب کر لے گا جو دنیا کے اندر ایسے کام کریں گے جو دنیا کو ان کی ضرورت ہے. آئیے جہاں میں بہت سارے معاملات کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے. پچھلے جمعے میں بھی میں رمضان میں تو ہم آپ کو معلوم ہے کہ ہر جمعے آپ کے سامنے اپیل کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پچھلے جمعے بھی الحمدللہ آپ نے محبت فرمائی، حوصلہ افزا تعاون ہو گیا. روٹین بنائیں جیسے میں نے گزارش پچھلے جمعے میں کی تھی کہ میرا ہر بھائی تھوڑا ہو بہت ہو ضرور حصہ ڈالا کرے. مناسب سے پیسے الحمدللہ ہو جاتے ہیں لیکن کام لاکھوں میں ہوتا ہے. اب یہ مشورہ ہے کہ بزرگوں کے لیے کوئی لفٹ لگ جائے، مسجد کے اوپر چڑھنے میں تنگی ہوتی ہے. کوئی بھائی ویسے ہی یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ 25 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، اس کا 25 لاکھ روپے کا ویسے ہی لگوا دے. جمعے میں ہمیں تعاون لاکھوں میں نہیں ہوتا ہے. اگر آپ محنت کریں، تھوڑی سی کوشش فرمائیں تو ہو بھی سکتا ہے. 500 روپیہ ڈالیں، 1000 ڈالیں، 200 ڈالیں، 100 ڈالیں تو یہ لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ کے قریب ہی ہو سکتا ہے. عمومی ریش و جمعے کے تعاون کی 30 سے 35 ہزار، اور رمضان کے جمعوں میں اگر بہت محبت ہو جائے تو 60 ہزار کے قریب یا اس سے تھوڑا سا اوپر چلی جاتی ہے. تو باہر غرض یہ آپ کا دیا ہوا ہماری سارے آنکھوں پہ ہوتا ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور اسے اچھی جگہ ہی لگانے اور صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اپنی ماں بہنوں سے بھی اپیل کرتا ہوتا ہوں رمضان کے مہینے میں، یہاں دیتے ہیں آپ، رمضان کے مہینے میں آپ کے لیے صدقہ اور ثواب بنتا ہے، وہاں آپ کے لیے یہ گواہ اور دلیل کے طور پہ بھی آپ کے سامنے آتا ہے کہ آپ ایک اچھی مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ کے رستے میں دیتے ہیں. آپ ہمارا مان رکھتے ہیں، آپ ہماری لاج اور شرم رکھتے ہیں، اللہ آپ کی لاجیں اور شرمیں رکھے. اللہ آپ ہماری عزت کرتے ہیں، اللہ آپ کی عزت فرمائے. جہاں آپ محبت سے باتیں سنتے ہیں
اور پھر الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ان باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہی تربیت کے مراحل میں سے ایک تربیت کا حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں سے خرچ کروائیں۔ اور اس ایسی مجلس میں جب ایک ہمارا ذمہ دار آدمی، دیکھیں میں تو آپ کا بیٹا، آپ کے علاقے کا آپ کا بھائی، اور میرا کہنا یقیناً آپ کے لیے ایک محبت کا باعث ہوتا ہے کہ میں آپ سے آپ کے ادارے کے لیے، آپ کے شہر کے لیے، آپ کے اس انسٹیٹیوٹ کے لیے ہر جمعہ کے اندر اپیل کرتا ہوں، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر جگہ اپیل ہونی چاہیے، جن مسجدوں میں اپیلیں نہیں ہوتی وہاں ہونی چاہیے، کیونکہ اپیلوں سے لوگوں کو دینے کی عادت پڑی رہتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دینے سے ان کے گھر بار میں برکتیں پیدا کرتا رہتا ہے، اس سے برکتیں آتی ہیں، اس سے رحمتیں آتی ہیں، ادارے کا بھی فائدہ ہو گیا، آپ کا بھی فائدہ ہو گیا، مجلس گواہ بن گئی، آخرت کا بھی فائدہ ہو گیا، سارے فوائد ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے فوائد سمیٹنے کی توفیق فرمائے۔ رمضان میں اللہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، میرے بھائی اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ میرا اگر کوئی یہاں بزرگ 90 سال کا ہے، اس کے باپ دنیا میں نہیں رہے، وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، حدیث میں آتا ہے کوئی بیٹا اللہ کو یہ کہہ دے اللہ میرے ابے کو معاف کر دے، تو اللہ اس کے ابے کو معاف کر دیتا ہے۔ آئیے ہم سارے یہ کہتے ہیں اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما دے، اللہ آپ سب کو شاداب رکھے، اللہ بہت خوش رکھے آپ کو، اللہ دنیا آخرت کامیاب فرمائے۔ جمعے کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔ اٹھے سبے بنا۔